میں اللہ جل جلالہ نے جنگی گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے اور ان کی 5 صفات بیان فرمائی ہے اللہ نے، اور ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں یقیناً انسان بڑا ناشکر ہے، بالخصوص کافر، اور پھر کہ اس کے بعد مومن میں ایمان والوں میں بھی جو نافرمان گناہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے ناشکر ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں انسان کے اندر ناشکری ہے۔ اب قسم اور جواب قسم میں مطابقت اور مناسبت ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ جنگی گھوڑے ایک جانور ہے، جنگی جو گھوڑے ہیں جانور ہے دیکھنے میں، یہ مکلف مخلوق نہیں ہے، غیر مکلف ہے، لیکن یہ جنگی گھوڑے اپنے ایک مجازی مالک کو جو بظاہر صرف اس کے لیے چارہ جو اللہ نے تیار کر کے دیا ہے اس کو لا کر اس کے سامنے ڈالتا ہے، بس باقی نہ اس کے گھاس کو، اس کے روزی کو اس کے مالک نے پیدا کیا ہے، اور نہ اس جانور کو، گھوڑے کو اس نے پیدا کیا ہے، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن مجازی حقیقی مالک تو ہر ایک کا اللہ ہے، مجازی مالک کچھ عرصے کے لیے اللہ نے اس گھوڑے کے مالک کو بنایا ہے اور وہ اس تھوڑا سا گھاس اس کو کھلاتا ہے۔ یہ گھوڑے کیا کرتے ہیں، جب وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے کافر کے ساتھ، جہاد شروع ہو جاتا ہے، تو یہی مالک اس کی پشت پر سوار ہوتا ہے اور اس کو دوڑاتا ہے، اور انتہائی شدت کے ساتھ یہ دوڑ پڑتا ہے اور کافر کی لشکر میں جا کے گھس جاتا ہے، اور وہ اپنی جان کا کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ مجازی مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار ہے۔ اور یہ جو انسان ہے، حقیقی خالق جس نے پیدا بھی کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عقل سلیم سے اللہ نے مالا مال کیا، علم سے، علم کی دولت سے، طرح طرح کی نعمتوں سے، لیکن یہ انسان فرمایا پھر بھی اپنے پروردگار، جو بالخصوص کافر ہے، اپنے پروردگار کی بات نہیں مانتا ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ ایک جانور کو احساس ہے لیکن کافر کو اتنا بھی احساس نہیں ہے، وہ ناشکری کرتا ہے، رب کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ تو ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات، قسم ہے ان گھوڑوں کی، ان جہادی گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ضبحا، ہانپتے ہوئے۔ ضبح کہتے اس آواز کو جب انتہائی تیزی کے ساتھ تیز رفتار گھوڑا میدان کارزار میں دوڑنے لگتا ہے تو اس کے سینے سے اس طرح کی ایک آواز نکلتی ہے، وہ اس طرح کی آواز نکالتے ہوئے دوڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ضبحا، ہانپتے ہوئے، سینے کی سخت آواز نکالتے ہوئے۔ فالموریاتی، اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی، فالموریاتی جو چنگاریاں اڑانے والے ہیں، قدحا، ٹاپے مار کر اپنے کھر کو زمین کی سخت زمین کے پتھروں کے اوپر رگل کر۔ قدحا، جب گھوڑا دوڑتا ہے اور جب میدان کارزار میں کفار کے ساتھ لڑائی میں، اس وقت یہ گھوڑے اتنی شدت سے دوڑتے ہیں، بالخصوص پھر ان کے پاؤں میں وہ لوہے کے جو نال ہوتے ہیں، جو رکاب ہوتے ہیں، وہ پہنائے جاتے ہیں، تو پھر اس کی شدت کی وجہ سے جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں، پتھر کے اوپر اس کا کھر اور اس کا پاؤں جب رگڑتا ہے تو وہاں سے چنگاریاں اڑتی ہے۔ فالموریات، پھر ان گھوڑوں کی قسم، فالموریات جو چنگاریاں اڑانے والے ہیں، قدحا، اپنے کھر سخت زمین اور پتھر کے اوپر مار کر۔ فالمغیرات، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ آور ہونے والے ہوتے ہیں، صبح، صبح کے وقت یہ دشمن کے لشکر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ اس میں بہادری کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے وقت عرب والوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تو یہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، رات کو جا کر تاریکی میں لوگ بے خبری میں سوئے ہوئے ہوں اس وقت یہ حملہ نہیں کرتے، بلکہ جس وقت یہ لوگ جاگے ہوئے ہوں دشمن، اس وقت جا کر ان کے اوپر حملہ کرتے، اور یہ گھوڑے جا کر ان کی صفوں میں جا کے گھس جاتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ، پھر اسی صبح کے وقت یہ گھوڑے اڑاتے ہیں، نقعا، گرد و غبار، تیزی کے ساتھ جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار ان کے پاؤں کے پڑنے سے اڑ جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ، پھر صبح کے وقت یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں، جماعت، دشمن کے لشکر میں، دشمنوں کے لشکر میں یہ صبح کے وقت اسی طرح دوڑتے ہوئے چنگاریاں اڑاتے ہوئے ان کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان سب
ان گھوڑوں کی 5 صفات بیان کی، ان گھوڑوں کی مجھے قسم ہے، ان الانسان، یہ جواب قسم کہتے ہیں اس کو، ان الانسان، یقیناً انسان کافر، لربہ، اپنے پروردگار کا، لکنود، بڑا ناشکر ہے۔ اور اس میں نافرمان جو مسلمان ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن اس کا مصداق اول وہ کافر انسان ہے۔ کنود کہتے ہیں اصل میں اس انسان کو جو اللہ کی نعمتوں کو پس پشت کرے، نظر انداز کرے، بھول جائے ان کو، اور جو مصیبتیں تکلیفیں آ جائیں صرف ان کے اوپر اس کی نظر ہو، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کو نظر انداز کرے، تو یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ انسان، عَلَى ذَلِكَ، اس بات کے اوپر، اپنی ناشکری کے اوپر، لشہید، خود مشاہدہ کرنے والا ہے، خود اس کا یہ گواہ ہے، عینی گواہ ہے۔ یہ ہر انسان کو اندازہ ہے کہ رب کے احسانات اور رب کے لطف اور اللہ کے احسانات، انعامات وہ ہر انسان کے اوپر کتنے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ کے لیے۔ وَإِنَّهُ، یقیناً یہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت پر، لَشَدِيدٌ، البتہ بڑا مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھی بھولنے کے لیے تیار ہے، آخرت کا انکار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مال کی محبت کی وجہ سے۔ نفس سے محبت تو اللہ جل جلالہ نے ہر انسان، طبعی طور پر ہر انسان کے دل میں ڈال دی ہے، لیکن وہ مضر نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ بقدر ضرورت محبت انسان مال کو حاصل کرے، اپنی زندگی کا گزران کرے، لیکن مکمل محبت اتنی کرے کہ دل کے اندر مال کی محبت گھس جائے، اس کی مذمت ہے قرآن کے اندر۔ امام شیخ سعدی فرماتے ہیں، آب اندر زیر کشتی کشتی ہست، یہ جو پانی ہوتا ہے کشتی کے جب نیچے ہوتا ہے تو اس کے لیے نجات کا اور اس کے لیے بلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے اسی کے اوپر یہ تیرتا جاتا ہے۔ آب در کشتی حالانکہ کشتی ہست، لیکن یہ پانی جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو یہی پانی اس کے ڈوبنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا انسان کا جو دل ہے اس کے اندر محبت، دنیا کی، مال کی محبت جب اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کے ڈوبنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب یہ اس کے دل کی کشتی کے نیچے نیچے ہو اور وہ اس کو بقدر ضرورت سمجھ کر کے استعمال کرے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے۔ جیسے اس کی مثال، انسان بیت الخلاء کو بناتا ہے اور وہاں جا کر اس کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان بعض مرتبہ بیمار ہوتا ہے اور آپریشن ہوتا ہے، آپریشن سے کوئی محبت نہیں کرتا لیکن مجبوراً وہ کرانا پڑتا ہے، اس کے لیے اسباب کو خریدنا پڑتا ہے۔ اور باتھ روم بندہ بیت الخلاء کو محبت اس کے ساتھ نہیں کرتا، اس کو استعمال کرتا ہے، ضرورت میں لاتا ہے، لیکن دلی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ بقدر ضرورت اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ افلا یعلم، کیا اس انسان کو معلوم نہیں، اذا بعثر، جب اکھیڑ لیے جائیں گے، ما ان مردوں کو، فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں، جب ان کو اکھیڑ کے قیامت کے دن ان کو باہر نکالا جائے گا، وحصل، اور ظاہر کر دی جائیں گی، ما وہ ساری باتیں، فی الصدور، جو لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، سینوں کے اندر چھپی ہوئی ساری باتیں، سارے کرتوت، کیا اس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر کر دیے جائیں گے قیامت والے دن اور قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اس کا کیا اس کو پتہ نہیں؟ جب پتہ ہے تو اس کو پھر مال کی اتنی زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے، رب کا اتنا ناشکر نہیں بننا چاہیے۔ ان ربہم، یقیناً ان کا رب، بہم، ان لوگوں سے، یومئذ، اس قیامت والے دن، لخبیر، بہت ہی زیادہ واقف ہے۔ اللہ قیامت والے دن ان سے بہت ہی باخبر ہوں گے، آگاہ ہوں گے، کوئی کسی کا عمل اللہ کی علم سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوگا۔
سورہ قاریہ